نبی پاک علیہ السلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، رستے میں مقام جارانہ پر حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پہ فرمایا اذان پڑھو۔ سیدنا بلال نے اذان پڑھی۔ چند نوجوان وہاں کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک نوجوان جناب ابو معذورہ بھی تھے۔ انہوں نے نا حضرت بلال حبشی کی آواز کی نقل اتاری۔ یہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اچھوں کی نقل بندے کو تار دیتی ہے، اگر معاذ اللہ توہین کی نیت ہو تو یہ مسئلہ خطرناک۔ حضرت بلال کی نقل اتاری تو سرکار کے کانوں میں آواز گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بچوں کو لاؤ۔ اب جب ان کو منگوایا تو وہ دوڑ گئے۔ محبوب نے فرمایا کتنا کو دوڑو گے، پکڑ تو ہم نے لینا ہے۔ سب بچوں کو لے آئے، حضرت ابو معذورہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان کی نقل اتاری ہے؟ تو یہ بچے بڑے پکے ہوتے ہیں، اگر ایکا کر لینا آپس میں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان پڑھی ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ کریم فرمانے لگے چلو باری باری سناؤ۔ اب حضرت ابو معذورہ کی باری آئی۔ مختلف انداز میں بھی روایت مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ جب ان کی باری آئی انہوں نے اذان پڑھی۔ پہلے تو پڑھی تھی اپنی مرضی سے، اب پڑھی کریم رسول کی صحبت میں کھڑے ہو کے۔ اور یار حد ہو گئی جو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وہ بندہ خالی رہ جائے۔ حضور نے فرمایا کتنی سونی ہے تیری آواز۔ اور پھر سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا۔ محبوب نے دعا کی اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چند منٹوں میں میرا ماحول بدلا، میری تقدیر بھی بدل گئی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بلال اذان پڑھیں گے مدینہ طیبہ میں اور ابو معذورہ پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں۔ ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے نا تو ان کے نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کٹواتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے کٹواؤں؟ حضور نے دست مبارک لگایا۔ حضرت ابو معذورہ کو تھوڑی دیر وہ ماحول ملا، حضور کی سنگت مبارک۔ ہمارا جو ماحول ہے نا ارد گرد کا، وہ تھوڑی دیر بھی پاکیزہ، پورا پاکیزہ تھوڑی دیر بھی مل جائے نا تو روح کو بدل جاتا ہے، طبیعتیں قرار میں آ جاتی، باطن میں سکون ٹھہرتا ہے۔ اپنے ماحول کو، ارد گرد کے ماحول کو ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی فکر نصیب ہو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں سادگی کا سبق ملے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں حقیقت پسند بنائیں، جو تمہیں یہ بتائیں کہ تم نے اپنی زندگی میں بنیادی کاموں کو کس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینا۔